الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم اور سامعین کرام، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے حقوق العباد کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھی. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا عنوان میراث کی اہمیت اور اس کی افادیت. دعا فرمائے اللہ رب العالمین کچھ معروضات جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں اس پر صحیح بولنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، میراث کے دلائل کیا ہیں؟ میراث کی تقسیمات کیا ہیں؟ میراث نہ دینے والوں پر اللہ کا کیا عذاب ہے؟ اور میراث کے نہ دینے والوں سے اللہ کے یہاں کیا پوچھ ہوگی؟ یہ ہمارا جسم ہے، اس جسم کے اندر جو جان ہے، اس جان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور ہمارے پاس جو مال ہے اس کا مالک بھی رب العالمین ہے. تو ہمارے جان اور مال کا اوریجنل اور حقیقی مالک وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو جان اور مال عطا فرمایا ہے. ہم وقتی طور پر اس کے مالک ہیں، کلی طور پر اس کے مالک نہیں ہیں. وقتی طور پر تصرف کا اختیار اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی دیا اور آپ کو عطا فرمایا. باقی حقیقی اور اوریجنل مالک رب العالمین کی ذات گرامی ہے. ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے. قرآن کریم سورۃ النساء پہلی آیت آپ اٹھا کر دیکھیے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. رب العالمین نے ہماری اور آپ کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا کہ ایک آدم اور حوا علیہم السلام کے ملاد سے انسان کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم اور حوا علیہم السلام سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. آگے اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل بیان فرمائی. تو ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے
اور ہمارے مال کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہ ہماری جان ہے، اس کے اندر ہم اپنے اختیار سے کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ خودکشی اسی وجہ سے حرام ہے۔ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اور کوئی بندہ اس عطیے کو، اس جان کو، اس گفٹ کو، اس تحفے کو برباد کر دے اور اپنے آپ کو خودکشی کے حوالے کر دے، اسی لیے حرام فرما دیا گیا۔ یہ انگلی ہے، اگر اس انگلی کو ہم کٹائیں تو اس انگلی کے بارے میں رب العالمین ہم سے سوال کر لے گا کہ یہ ہاتھ میرا دیا ہوا تھا، یہ پیر میرا دیا ہوا تھا، یہ جسم میرا دیا ہوا تھا، تم نے اس کے اندر ناجائز تصرف کس طریقے سے کر لیا؟ اللہ کے یہاں اس کا سوال ہوگا۔ رہا مال کا مسئلہ، تو مال بھی ہمارے پاس جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا عطیہ ہے، اس کا حقیقی مالک رب العالمین ہے، ہم اور آپ تو وقتی اس کے تصرف کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات کے اندر فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں مومنین جو خرچ کرتے ہیں وہ مال ہم نے ان کو عطا فرمایا، جو اللہ کی راہ کے اندر وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جان اور مال یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ہمارا اور آپ کا اس کے اندر تصرف اور اختیار نہیں ہے کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہم جو چاہیں وہ کریں، ایسا سلسلہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ تو جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو میراث کے بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے، سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انسان جو مال چھوڑ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے وہ صرف اس کا نہیں ہوتا کہ اس کے بیٹے لے لے بیٹیاں نہ لے، یا صرف بیٹیاں لے لیں بیٹے نہ لیں، یا وہ اپنے مال کو کسی اور کے حوالے کر دے، اپنے وارث کو اپنی میراث سے محروم کر دے، اپنے وارث کو میراث سے ہڑپ کرنے کا ارادہ کر لے کہ میں اپنے بچوں کو نہیں دوں گا، یہ مسجد میں صدقہ کر دوں گا، یہ مدرسے کے اندر صدقہ کر دوں گا۔ اگر اس نے ایسا تصور کر لیا تو یاد رکھیے یہ مال، یہ جان، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے اندر ہماری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی، رب العالمین کی مرضی چلے گی۔ بندہ 100 باتیں کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے خون پسینے سے یہ کمایا ہے، میں نے بڑی محنت سے اس کو کمایا ہے، میری مرضی چلے گی، تو یہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی، رب العالمین کی مرضی چلے گی۔ جب یہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ جان بھی اللہ کا ہے، یہ مال بھی اللہ کا ہے، جب یہ ساری کی ساری ملکیت رب العالمین کی ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس کی تقسیم بھی کی جائے گی۔ بندہ تو بہت ساری باتیں کر لیتا ہے، اللہ نے تیرے جسم کے اندر، ہمارے جسم کے اندر جو چلنے کی صلاحیت رکھی ہے، جو جان رکھی ہے، جو صلاحیت رکھتی ہے، اطراء لیتے ہو کہ ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں ہم نے، یہ جان جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر ودیعت کر رکھی ہے، رب العالمین اس جان کو اگر کھینچ لے تو کما کر کے دکھا دے کوئی بندہ کما نہیں سکتا۔ یہ صلاحیت، یہ چلنے کے ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر ہے، یہ رب العالمین کی دی ہوئی۔ ایک شیخ ریاض کے ہاسپٹل کے اندر لایا گیا، اس کو آکسیجن کی ضرورت تھی، 2 دن تک اس کو ہاسپٹل والوں نے آکسیجن پر رکھا۔ 2 دن کے بعد 6000 ریال کا بل اس کے سامنے جب پیش کیا گیا تو وہ شیخ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا۔ ہاسپٹل کے عملے نے، وہاں کے کارندوں نے پوچھا کہ بھئی آپ غریب ہوں تو آپ کو معاف کر دیا جائے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں غریب نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے،
اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، میرے پاس کئی میلے ہیں، جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ نے 2 دن مجھے آکسیجن دیا، یہ 2 دن آکسیجن کا بل آپ نے 6000 ریال پیش کر دیا۔ میں 80 سال کا ہو چکا ہوں، میرا رب 80 سال سے مجھے آکسیجن دے رہا ہے، لیکن کوئی بل اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے نہیں مانگ رہا۔ یہ صلاحیت اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کے اوپر اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کمایا ہے، میں جیسے چاہوں اس کو خرچ کر دوں، چاہوں تو بیٹوں کو دوں، چاہے تو وصیت کر جاؤں، چاہے تو مدرسے کے حوالے کر جاؤں، چاہوں تو مسجدوں کے حوالے کر جاؤں، جس طریقے سے چاہوں میں خرچ کر دوں۔ یہ ہماری اور آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا، اس پر اگر چلے گا تو رب کا نظام چلے گا، رب کا قانون چلے گا۔ عبد القدیر کے یا آپ کی مرضی اس کے اندر نہیں چلے گی۔